अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बहुत सारी खबरें हैं वैसे तो आज डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो मेरी अगली वीडियो होगी, जो अपलोड होगी, वो उसको ज़रूर देखिएगा। कमेंट फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि सियासी बैठक जिसके आप बड़े मुंतज़िर रहते हैं, हम 3 की जो एक सियासी बैठक होती है, वो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी पोस्ट करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड और आपने अपने फीडबैक सजेशंस उसमें कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। अपने भी आप फीडबैक और जो जो एनालिसिस है उसको ज़रूर शेयर किया करें, करते रहें, क्योंकि हम सब जब बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सुनवाई ज़रूर होगी। और बोलते रहना है, बात करनी है, चुप नहीं रहना, क्योंकि गलत को गलत नहीं कहा जाएगा तो फिर हम गलत हैं। ज़रूर गलत को कॉल आउट कीजिए और जो कुछ मुल्क में इस वक्त हो रहा है, जो एक्शंस आप समझते हैं कंडेमनेबल हैं, उस पर ज़रूर अपनी आवाज़ उठाइए। मेरे हाथ में भी लेटर है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने, जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को लिखा है। उस पर ज़रा शुरू में बात करेंगे। इसके साथ साथ ही जो पाकिस्तान में जो इकदामात लिए जा रहे हैं, उसके जो इंटरनेशनल स्टेज पे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो कैसे अब वही तमाम लोग जो कि एक्शंस में मुलव्वस हैं, जो एक्शंस ये लेते रहे इन 2-3 साल में, उनको क्या आप खमियाजा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो पंजाब में बिलखसूस जो कि इकदामात लिए गए और जिस किस्म के ऑपरेसिव टैक्टिक्स इस्तेमाल और मेजर्स लिए गए, जो कि मैं फिर दोहराऊंगी कि अनडू नहीं हो सकते कभी, वो तारीख का एक बदनुमा चैप्टर के तौर पे याद रखे जाएंगे, क्योंकि वक्त एक जैसा तो नहीं रहता, टाइम नेवर रिमेन्स द सेम। हालात बेहतर होंगे और जब हालात बेहतर होंगे तो आपके ये एक्शंस जो हैं वो मुंह तो अभी से चढ़ा रहे हैं, वो तमाम एक्शंस आप कैसे उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं, वो जरा उसके सामने आपके सामने रखेंगे। और जरा बहुत हैरान कुन चीजें कुछ सामने आई हैं। आई एम नॉट सरप्राइज दो, लेकिन आंख बंद करके जो है वो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकी, यही बात हुक्मरानों को समझाई जा रही थी। अब जरा आगाज करते हैं सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से, और फिर शहबाज साहब की भी जरा बात करेंगे, क्योंकि सोहेल वड़ाइज साहब, एक सोहेल साहब की बात आगाज में करेंगे और फिर एक सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार सोहेल वड़ाइज साहब कॉलम्स लिखे बहुत कुछ इंकशाफात कर देते हैं। ये 2 से 3 माह के अंदर की जो एक सिनारियो, वो उसको जरा बड़े कैनवस पे आप जरा ऑब्जर्व करने की या आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करेगा। सामने रखूंगी आपकी चीजें, सोहेल वड़ाई साहब अपने कॉलम में क्या कह रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज सोहेल आफरीदी साहब, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जो लाहौर गए एक 3 रोजा दौरे पे, जो कि एक अच्छे नोट पे भी कंक्लूड हो सकता था। उसका आगाज भी बड़े अच्छे नोट पे नजर आ सकता था, जहां अगर पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छा वेलकम करती। आप अच्छा वेलकम भी ना करते, आप कम अज कम ये रुकावटें ना खड़ी करते, लेकिन आपने ये सब कुछ करके सोहेल आफरीदी साहब के ना सिर्फ उस विजिट को कामयाब बनाया, बल्कि आपने सोहेल आफरीदी साहब को, जो इमरान खान साहब की हिदायत थी कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ो, आपने उस तैयारी पकड़ने में सोहेल आफरीदी साहब को जो आपने एक बूस्ट दिया है, आपने बुनियाद जो उन्होंने रखी है वो पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की बदौलत, पंजाब हुकूमत की बदौलत। अगरचे उस पंजाब हुकूमत की जो सरबराह हैं, जो सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो तो एयरफोर्स के जहाज में दुबई रवाना हो गई। हमें उनकी वजीर इत्तलात बता रही थी कि ये साहब जब लाहौर जा रहे थे तो उन्होंने ताना देते हुए कहा कि आप जरूर आए, आपने लोग जो हैं अगर उनको यूरोप का फील लेना है या यूरोप के मजे, तो वो जरूर लाहौर आए, पंजाब का दौरा करे। और नजर ये आता है कि चाहे वो पंजाब पुलिस हो, चाहे वो पंजाब के लोग हों, चाहे उनकी अपनी जो लीडर हैं वो हो, वो खुद मुल्क से बाहर चले जाते हैं। और पंजाब पुलिस की तो वो यूरोप तक जो चर्चे हो रहे हैं, और यूरोप वो जो छुट्टियां गुजारने जाना चाहते थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, क्योंकि अलमिया ये 78 साल से आपके गरीब आवाम की हालत जार वैसी की वैसी है, क्वालिटी जो है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में नजर नहीं आती, ना ही कोई इम्प्रूव करती है। और हुक्मरान जो है वो मजे से याशिया, जी दुबई चले जाओ, कोई बात ही नहीं है, एयरफोर्स का जहाज आप टैक्सी की तरह इस्तेमाल कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ जाता। टैक्स पेयर का पैसा है जी, हम इक्तदार में हैं, हम जिस तरह से भी हुक्मरानी करें, जिस तरह से भी अपने एक लाइफस्टाइल रखें, कोई हमें कुछ नहीं कह सकता। आवाम की इसमें क्या कोई जुर्रत, क्या कोई मजाल के आवाम जो है वो हमारा आवाम जो है कुछ बिगाड़ लेगी। सो इसी तरह से आवाम को ट्रीट किया जा रहा है, उसकी तजलील और तज़हीक। और फिर जो एक आवाम के वोटों से आया हुआ शख्स है, उसकी तजलील और उसकी तज़हीक में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने ना सिर्फ उसका पंजाब असेंबली में, आपने उसके साथ उसकी काबीना के मेंबर्स जो कि ऑनरेबल मेंबर्स होते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं,
آپ نے سٹنگ منسٹرز کے ساتھ جو ہے وہ جس قسم کا رویہ، جس قسم کا سلوک آپ نے روا رکھا، وہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ نے جو ٹریٹمنٹ تھی، فوڈ اسٹریٹ بند کر دینا، موٹر وے کے ریسٹ ایریاز بند کر دینا، آپ نے جو مارکیٹس ہیں وہ بند کر دینا، بتیاں بند کر دینا۔ انہوں نے صحافیوں سے جب گفتگو کی گزشتہ روز بھی، صبح سویرے ان کے ساتھ اینکرز ملے، بیورو چیفز ملے، صحافی ملے، اور بڑے سارے سوال کیے، اور سوال میں بہت زیادہ تو سوال ہر کوئی اس حوالے سے کر رہا تھا کہ جی آپ کیا سیکھ کے جا رہے ہیں، کیونکہ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی امید کرتے ہیں آپ سیکھ کے جائیں گے۔ تو سیکھنے سے زیادہ اگلا جو ہے وہ آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگلے نے آج بھی جب اپنی کیبنٹ سے خطاب کیا تو اس نے اپنے لوگوں سے بولا کہ جی وہاں سے آئے ہوئے جو عہدیداران ہوں گے ان کو ہوسٹ کرنے میں، ان کی میزبانی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے، روایات سے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ وہ آن ریکارڈ اس طرح لایا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے نام انہوں نے جو خط لکھا ہے، سبجیکٹ ہے جی ان ایکسیپٹیبل کانڈکٹ پروٹوکول بریچ اینڈ ڈیفیمیٹری کیمپین ڈیورنگ مائی وزٹ ٹو پنجاب۔ ان ایکسیپٹیبل کانڈکٹ، ظاہر ہے آپ ایک وزیر اعلیٰ، آپ اس کے پروٹوکول کو آپ روکیں، آپ اس کو ایک ایسے حصار میں آپ اس کو ایک باندھ دیں کہ جی آپ نے کینٹ ایریا میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کینٹ ایریا میں ہم نے 9 مئی کو دیکھا تھا کہ کینٹ ایریا میں تو کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا۔ آپ نے کیسے کینٹ ایریا میں، جب آپ ویسے ایک وزیر اعلیٰ کو، آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو روک سکتے ہیں کینٹ ایریا میں جانے سے، آپ نے 9 مئی کو، مطلب اٹ از سچ اے بگ ایویڈنس کہ اگر کوئی اس کو لنک کرنا چاہے بھی، کہ آپ نے 9 مئی کو لوگوں کو کینٹ ایریا میں ایسے داخل ہونے دیا، کون وہ لوگ تھے، کس طرح کے تھے، کون ان کو لیڈ کر رہا تھا، اور کدھر تھی وہ تمام سیکیورٹی اور پروٹوکول جو کہ ایک وزیر اعلیٰ کو تو نہیں جانے دیا جا سکتا۔ تو نارمل ڈیز میں اگر ان لوگوں کو کینٹ ایریا نہیں جانے دیا جا رہا، تو یہ 9 مئی کو یہ کیسے سارے کینٹ میں، اور کس نے جانے کی کس کس کو اجازت دی؟ سو وہ بہت ساری کڑیاں پھر آپ جوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، اس پہ میں اور زیادہ نہیں بات کروں گی، سینسیٹیو ایشو ہے بڑا، کسی بھی بات پہ ریاست کو غصہ آ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ان کا پہلا خط نہیں ہے، یہ پہلے بھی خط لکھ چکے ہیں، اور جس میں یہ عمران خان صاحب سے ملنے کے حوالے سے وہ چاہتے تھے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں، آپ پنجاب، آپ کے اڈیالہ جیل آپ کے انڈر آتا ہے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی وہ خط لکھ کے آن ریکارڈ لیا ہے کہ جی میں نے تمام لیگل جو فرنٹس تھے ان کو ٹیپ کیا، جو بھی ایک رائٹ اپروچ ہونی چاہیے تھی، میں آئین کی پاسداری کرتے ہوئے، آئینی حدود میں رہتے ہوئے میں یہ تمام فارمل چینلز کو ٹیپ کر رہا ہوں، لیکن کہیں سے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ یہاں تک کہ شہباز شریف صاحب بھی اگر ان سے بولیں کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا، تو یہ بھی بات آن ریکارڈ تھی۔ اب جی یہ لکھتے ہیں کہ میرے ریسنٹ ٹریٹمنٹ میں پروونس آف پنجاب نے جس مینر میں مجھے مجھے میرے اس وزٹ کو ہینڈل کیا، اور جو ایونٹس تھے جس طرح سے ڈیلیبریٹلی وہ انفولڈ ہوئے، وہ سیکوینس آف ایکشنز جو ہے وہ نائدر ایکسیڈنٹل تھے نور ایڈمنسٹریٹو ان نیچر۔ وہ کہتے ہیں اٹ ریفلیکٹس conduct that is wholly incompatible with the dignity of constitutional office and the spirit of inter-provincial respect۔ یعنی کہ جو ہوا وہ نہ انتظامی خامی تھی، نہ ہی حادثاتی، بلکہ آئینی عہدہ اور بین الصوبائی عزت کو خراب کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب ساتھ ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ جی میں 40 ملین سٹیزنز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، سربراہ ہوں۔ میں نے یہ وزٹ جو ہے یہ میرا اسی کیپیسٹی میں تھا۔ ریگریٹبلی the treatment accorded to me was marked by discourtesy، یعنی کہ آپ نے ایک اچھی کرٹسی کا مظاہرہ کرنا تھا، کرٹسی تھوڑی بہت کرٹسی دکھا دینی چاہیے تھی، لیکن آپ نے، ظاہر ہے کیونکہ آپ تو آپ ہیں، پھر آپ تبدیل تو نہیں ہو سکتے، آپ کا جس قسم کا ایک انتقامی نیچر ہے وہ تو آپ نہیں تبدیل کر سکتے، وہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے آپ نے discourtesy, unnecessary hostility and protocol deviations that cannot be justified under any accepted standard of inter-provincial engagement۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹراڈنری جو ایکسیسو سیکیورٹی پوسچر تھا، انکلوڈنگ سویپنگ ڈیٹینشنز، آپ نے 700 کے قریب لوگ جو ہے وہ اریسٹڈ کا بائی دا وے بتایا جا رہا ہے، اور ویزیبل انفورسمنٹ تھیٹرکس پروجیکٹڈ این انمسٹیکیبل میسج آف انٹیمیڈیشن رادر دین کوآپریشن۔ ہاتھ بڑھا رہے تھے، یہ آپ کے صوبے میں آئے تھے، یہ کوئی اس سے نہیں آئے تھے کہ ایک کوئی منصوبہ، یہ کوئی وہاں پر کوئی چیز جو ہے وہ دہشت گردانہ کارروائی کر رہے ہوں، یا کوئی جلسہ انہوں نے آپ کی بغیر اجازت کے کر دیا ہو، اس کے لیے بھی آپ کو وہ چیلنج دیتے اور وہ آپ سے اجازت ہی مانگ رہے تھے کہ جی چلے
اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم نہیں ہیں ہمارے ساتھ کوئی لوگ، ہم irrelevant لوگ ہیں، تو آئے جلسہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے ہمیں کوئی وینیو وہ کر دے، آپ کل کے روز جو ہیں وہ ہمیں. سو انہوں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں، آپ ہم مینار پاکستان پہ کر لیتے ہیں اور ہم آپ کے تمام تر جلسے کی خیبر پختونخوا میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. بٹ بہرحال وہ آگے سب انہوں نے آن ریکارڈ لے کر آئے کہ جی فوڈ اسٹریٹس بند کی گئی، پبلک پلیسز آپ نے بند کی، مارکیٹس بند کی، سیل کر دی کمپلیٹلی. تو تمام جو بلیک آؤٹس تھے دے ور افیکٹڈ، وینیوز جو ہے ہمیں ڈینائی کر دیے گئے. کامن سٹیزنس کو، لاہوریوں کو آپ نے تکلیف سے گزارا. اس تمام بلاکیٹس کی وجہ سے free access as provided for in the constitution was even denied at motorway rest areas. یعنی کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کی صریحاً خلاف ورزی وہ آن ریکارڈ لے کر آ گئے. سو انہوں نے بائی دا وے اور جو سوشل میڈیا پہ جو ملیشیس کیمپین کے خلاف آفیشیل پنجاب گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے ہوئی، اس کو بھی وہ آن ریکارڈ لے کر آئے. اور ساتھ ساتھ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جو کچھ ہوتا رہا، کیریکٹر اساسینیشن انہوں نے اس کو ٹرم کیا کہ جو کچھ ان کو ڈرگ مافیا کر کے ان کو جو ایلیگیشنز ان کے اوپر عائد کرنے کی کوشش کی، ان بیڈ ٹیسٹ. وہ کہتے ہیں ٹیکن ٹوگیدر پروٹوکول ڈیگریڈیشن، ایکسیسو پولیسنگ آپٹکس and synchronized digital vilification. The pattern is too consistent to be dismissed as coincidental. The sequence suggests that planning and intent aimed at humiliation rather than engagement. اور وہ ساتھ ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ جو اپروچ ہے is beneath the status of a provincial government and damages the collective credibility of federating units. ساتھ ساتھ انہوں نے آخر میں لکھا this letter، 9 نکات کا ان کا یہ لیٹر ہے، 9 پیراگرافز کا. لاسٹ پیراگراف کہتا ہے، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کہتا ہے کہ جی I place on record my strong protest and rejection of the treatment meted out to me and of the defamatory narratives propagated during this episode. I expect that your government will ensure that such conduct, administrative as well as digital, is neither repeated nor normalized and that accountability is enforced where required. آخر میں وہ لکھتے ہیں this letter may be treated as a formal record of objection reserved for any future institutional, legal or intergovernmental reference deemed necessary. واہ، مطلب انتہائی کیئرفلی اسٹرانگلی ورڈڈ ان کا یہ لیٹر، جو کہ اب حصہ بن چکا ہے، یہ ایک چیز ریکارڈ پہ آ چکی ہے اور یہ نیوز سارے چینلز اس کو بریک کرتے رہے. آج آپ دیکھیں بڑے سے بڑے چینل جو ہے وہ کیا بتا رہا تھا کہ جی ایک جو ایک اچھی کوآپریشن ہونی چاہیے تھی، بین الصوبائی عزت جو کہ یقینی بنا سکتی تھی پنجاب حکومت. لیکن پنجاب حکومت کیا آزما بخاری صاحبہ جو کچھ کہہ رہی تھی، کیا وہ اپنی کیپیسٹی میں کہہ رہی تھی یا اس کا ایک کلیکٹیو ایک فیلئر سمجھا جائے، یا پھر مریم نواز صاحبہ اس پہ رسپونڈ کریں گی؟ کیونکہ ملک احمد خان صاحب جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ دیر سے ہی صحیح لیکن وہ جاگ گئے ہیں، اور وہ جاگے ہیں تو انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت جاری کر دی. ملک احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی گئی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جس طرح توہین کی گئی ہے وہ قابل مذمت ہے. اس واقعے کے حوالے سے کمیٹی بنائی گئی اور یہ کہا کہ واقعے کے تمام مقامات دیکھیں، اس مائنڈ سیٹ کے پیچھے کون ہے، کس مائنڈ سیٹ کے پیچھے. کہتے ہیں سیاسی پارٹیز وفاق کو مضبوط کرتی ہیں. ہم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو خوش آمدید کہا. مطلب ملک احمد خان صاحب is trying to say that he was completely oblivious to whatever was happening. جو کچھ ہو رہا تھا ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ آنکھ بند کر کے، یا انہوں نے وہ ان کو بلائنڈ فولڈ کیا ہوا تھا کسی نے، اور ان کے کانوں میں بھی روئی ٹھوسی ہوئی تھی معذرت کے ساتھ. لیکن ملک احمد خان صاحب کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جو 2-3 دن تک مسلسل ہمیں خبروں میں نظر آتا رہا. خبریں ایز این سوشل میڈیا پہ چیزیں، ملک احمد خان صاحب جو ہے ویسے ہر چیز ان کو پتہ چل جاتی ہے کہ کس نے کیا کہا ہے، لیکن ملک احمد خان صاحب یہ دیکھنے اور سننے سے قاصر تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو خوش آمدید کہا. شناختی کارڈ کے بغیر کوئی اسمبلی میں داخل نہیں ہو سکتا. کے پی کے اسمبلی میں خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے. امپورٹنٹ چیز، پنجاب میں یہ سلسلہ ایک کچھ عرصے سے نظر آ رہا ہے، 2-2.5-3 سال سے ہمیں یہی کچھ نظر آ رہا ہے. اور یہ کیونکہ ان نوٹسڈ لگ رہا تھا بظاہر، ان لوگوں کو آج تک لگ رہا ہے کہ ان نوٹسڈ ہے، کوئی اس پہ کسی کو فرق نہیں پڑ رہا، کرتے رہو ان کے ساتھ جو سلوک ہے، یہ لوگ اسی کے لیے شاید پیدا ہوئے ہیں، یہی ریپریسو ٹیکٹک سے ان کو دباتے چلے جاؤ، رونتے چلے جاؤ، کرش کرو کارنر کر دو سب کچھ. لیکن ہوا کیا ہے؟ اب میں آپ کو ایک آڈیو سناتی ہوں. ایک انٹرویو سرفیس کی ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کے 2 سینئر افسران وہ یورپ چھٹیوں کے لیے انہوں نے فرانس کے ویزا کے لیے اپلائی کیا، اور جو ویزا ریجیکشن کا انہوں نے سامنا کیا، یہ پنجاب پولیس کے 2
आला मर्तबे पर फाइज अफसरान है, डीआईजी शीआईजी लेवल के। और इन्होंने जब फ्रांस का वीजा अप्लाई किया तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनका वीजा ही रिजेक्ट कर दिया गया। ये खबर बिल्कुल बहुत ही मुसद्दक़ ज़राए से आई है और बहुत ही दुरुस्त खबर है। खबर ये है कि 2 अफ़सरान, एक एसएसपी और एक डीआईजी पंजाब पुलिस से इनका ताल्लुक है। ये फ्रांस जाना चाह रहे थे छुट्टियों में और वहाँ पे छुट्टियाँ गुज़ारना चाह रहे थे। तो इन्होंने वीज़ों के लिए जब अप्लाई किया तो अप्लाई करने के साथ जो आईजी पंजाब का रिकमेंडेशन लेटर भी है, उसको भी साथ नफ़ी किया गया और इन्होंने वीज़ों के लिए अप्लाई किया फ्रांस के लिए। जब अप्लाई किया तो इनके वीज़े रिजेक्ट हो गए। इवन कि आईजी पंजाब के सपोर्टिंग लेटर के बावजूद इनके वीज़े मुस्तरद हो गए। ज़राए का कहना है कि फ्रांस के सफारतखाने ने वीज़ा की दरख्वास्तों पर गौर करने के बाद मुस्तरद कर दिया और तहरीरी तौर पर उनको बताया कि वीजा मुस्तरद होने की बुनियादी वजह पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफवर्जियों के पीछे पंजाब पुलिस का होना है। ये बहुत बड़ा उन्होंने इल्जाम लगाया है पंजाब पुलिस पर। और जाहिर सी बात है, पंजाब पुलिस के हवाले से पिछले 2-3 साल से जो चीजें हम देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर चीजें रिपोर्ट होती हैं, जो वीडियोस चलती हैं, अगर आपको उनका फर्क नहीं पड़ता तो आप ये मत समझे कि दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को फर्क पड़ता है। सफारती जवाब में इशारा दिया गया कि यूरोपीय यूनियन और फ्रांस की पॉलिसी के तहत इन्हें वीजा नहीं दिया जा सकता जिनका ताल्लुक एक ऐसे इदारे से हो जिस पर इंसानी हकूक की पामालियों के संगीन इल्जामात हों या जिनके खिलाफ काबिल एतमाद रिपोर्ट्स मौजूद हों। ये एक बहुत बड़ा संगीन अब पाकिस्तान के इदारों को सोचना चाहिए, पाकिस्तान की पुलिस को, रियासती इदारों को ये सोचना चाहिए कि जब चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, लोगों के घर में घुस जाते हैं, बगैर वारंट के लोगों को अगवा कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, एक एक मुकदमे, एक एक नोयत का जो इल्जाम होता है वो 10-10 शहरों में आप मुकदमे दर्ज कर देते हैं, साफियों को उठाते हैं, 10-10 शहरों में आप मुकदमे दर्ज कर देते हैं। एक तो हमने अरशद साहब का देख ही लिया हाल, और मतीउल्लाह जान हो, दीगर हो, किस किस तरह के बेहुदा चार्जेस लगा के दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हो, तो ये जिस तरह से वेपनाइज किया गया है, दो एस्पेक्ट्स है इस पूरी गुफ्तगू के। एसएसपी और डीआईजी लेवल के पंजाब पुलिस के अफसरान जो कि फ्रांस छुट्टियां गुजारने जाना चाहते थे, वीजे के लिए अप्लाई किया, वीजा रिजेक्ट हो गया। फ्रांस के सिफारत खाने ने आगे से रिस्पॉन्स में क्या कहा, आपने गुफ्तगू सुन ली। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब का रिकमेंडेशन लेटर के होने के बावजूद रिजेक्ट हो गया वीजा। वजह क्या बताई? वजह ये बताई कि पाकिस्तान में, पंजाब में जो इंसानी हुकूक की पामाली है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, वो बेसिस है जो आपके अंडर, आपके पूरे वॉच में आपकी जानिब से सरजद हुए, उसकी वजह से आपको दुनिया अब रिजेक्ट करी। और उसका दूसरा पहलू ये है कि आजमा बुखारी साहिबा यहाँ पर कह रही थी कि जी यूरोप अगर आपको देखना है तो लाहौर आए, तो ये एसएसपी साहब और डीआईजी साहब से गुजारिश है कि आप लाहौर में देखिए, आपने पंजाब में रह के आप क्यों जाना चाहते हैं जी फ्रांस फ्रांस इधर उधर छुट्टियां मनाने के लिए? वीजा भी रिजेक्ट हो रहे हैं आपके एक्शंस पर। और फिर आजमा साहिबा की आप बात की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मतलब वो कह रही है कि यूरोप है ये, आप फिर यूरोप की तरफ जाना चाह रहे हैं। सो खुदा के लिए आप आजमा बाजी की बात सुने। और दूसरी ये कि आपके जो तमाम एक्शंस हैं, जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है, जिसके लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, यूएन हो, अक़वाम मुत्तहिदा की जो स्पेशल रैपरटोर हो, सारे जब ये बात कह रहे हो कलेक्टिवली, तो ये आवाज़ें ये एम्पलीफाई होती हुई दिखाई देंगे। ये आवाज़ें दबने वाली नहीं है। पूरी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, बैनुल-अक़वामी दुनिया, वो आप देख रही है। और मुझे तो एतराज़ इस बात पे भी है कि 2025 का जो हमने सबसे हमारा जो ज़बरदस्त कारनामा था, जो जिस पर हमें बड़ा फ़ख्र है, वो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में हमारा भारत को फेटी लगाना था। मतलब आई एम नॉट अ प्रो वॉर पर्सन, बट जिस तरह से अगर हम पे एक एक्ट ऑफ एग्रेशन मुसल्लत किया जाएगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। और मुझे एतराज़ इस बात का है कि हमारे वो गेन्स जो हमने दुनिया में अपनी एक नाम कमाया है, अपनी इज्जत बनाई है, फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरह से लीड किया है, आपने ये पूरा जो हमारे एक पूरी पाकिस्तान की एक पोजीशनिंग रीपोजीशनिंग जो पाकिस्तान की नजर आ रही है, आप उसको कैसे पाक मुल्क को एम्बैरेसमेंट का सामना करवा रहे हैं इस किस्म की हरकत से, जो आपने एक ऑपरेशन और ये इस तरह के टैक्टिक्स और मेजर्स लिए जा रहे हैं, लोगों के घरों में घुस के बिना वारंट्स के खवातीन के साथ जो सलूक हुआ, चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, ये सारी चीजें जो हैं वो दबने वाली नहीं है। ये लोग इस पर एक रेज रखते हैं, गम गुस्सा रखते हैं। एक जी बात की जाती है कि पाकिस्तान में यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग बट द पास्ट। शहबाज साहब की नौकरी क्या खतरे में है, जरा इस हवाले से आप बात करेंगे। और मैं बताना चाहूंगी आपको कि सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है जी, ग्रैंड प्लान एक फर्जी कयास।
اور اس گرینڈ پلان میں وہ بتا رہے ہیں سہیل وڑائی صاحب کہ جی جو موجودہ نظام کے گرینڈ پلان پر افواہوں کا بازار گرم ہے، بڑی رومرس ہمیشہ پریویل کرتی رہتی ہیں کہ جی یہ جا رہا ہے سیٹ اپ، اس سے خوش نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چمگوئیاں جو کہ ہوتی رہتی ہیں کہ بھائی کوئی شیروانی سے لا رہا ہے، کوئی دوسرا سیٹ اپ آ جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا لیکن سہیل وڑائی صاحب نے کہ ایک بات تو وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ سیاسی حکومت پر ناقدین کے اس اعتراض میں حقیقت، ایک چیز میں ان کو حقیقت نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی سیاسی بیانیہ بنانے اور اسے مقبول کرنے میں ناکام رہی، اور اس حکومت کے حامی بھی اس کی ڈیلیوری سے مطمئن نہیں۔ سو وہ کہتے ہیں کہ سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ نظام کے، اب جی ذرا آخر میں بات کرتے ہیں سہیل وڑائی صاحب کے کالم کے حوالے سے۔ وہ ایک گرینڈ پلان کا ذکر کر رہے ہیں سہیل وڑائی صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فرضی قیاس ہے یہ گرینڈ پلان، یہ جو ہے، یہ جو قیاس ہوتی رہتی ہے جی، بازار اس کا افواہوں کا گرم ہمیشہ رہتا ہے۔ کائٹ فلائنگ کی جو ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ کوئی نئی شیروانیاں سلوا رہا ہے، اس کی چمگوئیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی مارچ اپریل کی سرگوشی ہے۔ میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کامیاب وزیر اعظم ہیں۔ وہ کہتے ہیں مقتدرہ اور ان کا ورکنگ ریلیشن انتہائی شاندار ہے، جو سب جانتے ہیں کہ مطلب شہباز صاحب سے آئیڈیل کینڈیڈیٹ، جو سب سے ایکسیپٹیبل بندہ، جو ہر کام جو ہے وہ ان کا فوراً خوش اسلوبی سے کرنے مانگے، وہ شہباز صاحب سے بڑھ کے تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ شہباز صاحب نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، بہت آگے نکل گئے ہیں، وہ بہت آگے نکل گئے ہیں۔ سو شہباز صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ان کی ریلیشن جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن بڑی شاندار ہے۔ مقتدرہ کے پاس تحریک انصاف سے جاری کشمکش میں شہباز سے اچھی اور بہتر شاید کوئی چوائس نہیں، اس لیے تبدیلی کی کوئی بھی منطقی دلیل نہیں۔ تاہم اب کلائمیکس کدھر آتا ہے جی؟ کلائمیکس ادھر آتا ہے کہ جب وہ سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ سیاسی حکومت پر ناقدین کے اس اعتراض میں حقیقت ہے کہ یہ کوئی سیاسی بیانیہ بنانے اور مقبول کرنے میں ناکام رہی ہے، اور اس حکومت کے حامی بھی اس کی ڈیلیوری سے مطمئن نہیں۔ اسی عدم اطمینان سے جو گرینڈ پلان کی کہانی، اسی عدم اطمینان سے گرینڈ پلان کی کہانی جنم لیتی ہے، جو ظاہر ہے قیاس پر مبنی ہے اور جس کا کوئی مادی ثبوت نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں مگر اندازہ کہتا ہے کہ گرینڈ پلان میں ایک ونڈر بوائے کی ضرورت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ اب سہیل وڑائی صاحب، آپ جب سوچنا شروع کرتے ہیں کسی چیز کی طرف، سہیل وڑائی صاحب آپ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر سہیل وڑائی صاحب ایک اور آپ کو ایک ہوپ دیتے ہیں کہ نہیں یہاں پر کچھ اور، کوئی کھچڑی تو پک رہی ہے۔ سو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ونڈر بوائے کی جو ہے وہ ایک تلاش جو ہے اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اور شہباز شریف سونا ہے تو شہباز شریف مطلب ٹاپ پہ، لیکن ایک ہیرے کی تلاش جاری ہے۔ تو سہیل وڑائی صاحب کے الفاظ میں شہباز شریف سونا ہے، مگر اب سونے نہیں ہیرے کی ضرورت آن پڑی ہے، کیونکہ برسوں کے تساہل کو ہیرے جیسا ونڈر بوائے ہی ختم کر سکتا ہے۔ خواہشیں چاہے پوری ہوں یا نہ ہوں، ان پر کوئی قید نہیں، اس لیے یہ خواہش تو کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ وفاقی کابینہ کے ارکان بنگلہ دیش کی طرح پی ایچ ڈی ہوں، اپنے اپنے شعبوں پر اتھارٹی رکھتے ہوں، اور ان سب کے لیے یہ شرط بھی ہو کہ انہوں نے پی ایچ ڈی دنیا کی کسی مستند یونیورسٹی سے کر رکھی ہو، یعنی کہ ایک بنگلہ دیش ٹائپ ماڈل ٹیکنوکریٹس کا پی ایچ ڈیز، جس کے لیے اب سہیل وڑائی صاحب کے اگر بات پر یقین بھی کر لیا جائے کہ بھائی تلاش تو آبویسلی یہ ہم کافی عرصے سے ہم یہ بات سن رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے الفاظ تھے کہ جی اگر وہ چاہے، اور ان کا اشارہ محسن نقوی صاحب کی طرف تھا کہ اگر وہ چاہتے تو وہ وزیر اعظم بھی بن جاتے، لیکن ڈی فیکٹو وزیر اعظم جو ہے وہ انہی کو سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال لیکن ایک ونڈر بوائے جو ہے اس کی شدت سے کمی اس وقت ایک محسوس کی جا رہی ہے، ونڈر بوائے کی، اس شہباز صاحب کے اس پورے رول میں فٹ ان ہونے کی، اور اس کے لیے پی ایچ ڈی وغیرہ میں مطلب محسن نقوی صاحب کی کوالیفیکیشن دیکھ رہی ہوں، اوہایو یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی ڈگری ان جرنلزم میں حاصل کی ہے۔ پی ایچ ڈیز کے کون سے اب سی ویز، کہا تو یہی جا رہا ہے کہ سی ویز جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے، بہت ریویو ہو رہے ہیں سی ویز وغیرہ۔ سی ویز کی تو کمی نہیں ہوتی کسی بھی دور میں، اور متبادل جو ہے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ آپ سے جو توقع کی جاتی تھی، آپ اس پہ اگر ڈیلیور نہ کر پائیں، ان توقعات پہ پورا نہ اتر پائیں، تو پھر آپ کا متبادل جو ہے وہ تیار تو رہتا ہے ہر ادوار میں۔ سو یہاں پر جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جو بیگیج ہے، یہ آج سے کوئی 1-1.5 سال پہلے میں نے کہا تھا، ایک ٹی وی ٹاک شو میں بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ اکنامک روڈ میپ ہو، موقع تو دیا نا ان کے لیے، کنڈیوسو ماحول بنا کے دیا، لیکن آپ اتنے ریپریشن کے اس ماحول میں جہاں پر لوگ جو ہے وہ مفاہیم، پورا بیگیج ہے موجودہ حکومت کا، یہ کب تک وہ اٹھائیں گے؟ جہاں سے آتھرائز ہو رہے ہیں ایکشنز، اور
جن کی مرہون منت ان کو یہ پورا اقتدار اس وقت ملا ہوا ہے، وہ کتنی دیر تک اور ان کا بوجھ اٹھائیں گے؟ کیونکہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ بھائی پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرو، آپ وہ نہیں کر سکے، بیانیہ بناؤ کوئی سکسیسفل، آپ وہ نہیں بنا سکے، وہ اسمارٹ اسٹریٹجی تو لیک کرتے ہیں۔ جس طرح وہ سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے تھے، ان سے پوچھا کہ بھائی آپ ان لوگوں سے کوئی بات کریں گے یا آپ ان سے آپ نے ملنے کا کوئی خواہش ظاہر کی یا کچھ اس طرح کا ان سے سوال ہوا، اینکر کسی نے کیا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں میں کیا فارمولا لے کے، ان کے پاس کوئی آئنسٹائن ہے؟ اور پھر ان سے بولا کہ بھئی آپ نے بتیاں دیکھی یہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا یہاں پہ میں نے بتیاں تو دیکھی لیکن اس حکومت کی تو خود بتی گل ہے۔ سو جو کم بیکس تھے ان کے وہ بڑے کمال تھے۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی انتہا پسندی چھوڑے اور مفاہمت کی طرف آئے۔ اب جی مفاہمت بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں، اور ایک طرف مذاکرات کی نون لیگ بات کر رہی ہے، دونوں بہت الگ الگ چیز ہے۔ میں اس لیے کہوں گی کیونکہ ایک تھن لائن ہے، ایک باریک سی لائن ہے دونوں کے درمیان۔ مفاہمت میں آپ نے، جب آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں ریکنسیلیشن کی، تو آپ نے آپ کے جو مطالبات ہوتے ہیں اس سے پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، آپ نے گیو اپ کرنا ہوتا ہے۔ اور جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو پھر دونوں پارٹیز جو انٹیٹیز ہوتی ہیں، فریقین ہوتے ہیں، وہ اپنا اپنا ایجنڈا لے کر آتے ہیں اور پھر کسی کامن ایجنڈے پر اترا جاتا ہے۔ سو مفاہمت پہ جو زور دینے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی بالکل چھوڑ دے، جو اس کے ساتھ ہوا ہے بس اسی پہ بات ختم کرے، اور بغیر کوئی پری کنڈیشنز کے جو ہے وہ، اور ساری توقعات اس پی ٹی آئی سے ہے کہ جس کو آپ نے 2-3 سال کے اندر آپ نے کرش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ توقعات بھی آپ کی اسی سے ہے کیونکہ ظاہر ہے بیانیہ تو اسی کا چل رہا ہے، مقبولیت تو اسی کی انٹیکٹ ہے، بلکہ گراف تو اور اوپر چلا گیا ہے۔ آپ سے نہ بیانیہ بن پا رہا، نہ آپ سے پی ٹی آئی کنٹرول ہو پا رہی، نہ آپ سے حالات مینج ہو پا رہے، نہ آپ سے گورننس ہو پا رہی۔ اور پھر دنیا بھر کی جو چارج شیٹس آنا شروع ہو چکی ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل، یو این ورکنگ گروپ، اسپیشل ریپورٹور، دیگر آرگنائزیشنز کی طرف سے۔ تو گلوبل انڈیکس جو جس قسم کے پاکستان کی معاشی حالات کا بتا رہے ہیں، آپ تو نہیں بتا رہے لیکن دنیا تو بتا رہی ہے۔ تو ایسے میں آپ یہ کہیں کہ جی سب کچھ اچھا ہے، یہ گرینڈ پلان اور ونڈر بوائے جو ہے وہ پھر ایسے میں تو ضرور اس کی تلاش جاری رہے گی جب آپ ڈیلیور بھی نہ کر پا رہے ہو، عوام مطمئن بھی نہ ہو، پی ٹی آئی لائک آئی سیڈ کنٹرول ہی نہ ہو پا رہی ہو، بلکہ اس پوری جو وہ آڈینس ہے جو کہ جنزی ہے، جو دنیا کے پورے ٹرینڈز تبدیل کر چکی ہے، وہ جنزی جو ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ تو مزاحمت چاہتی ہے۔ سو ایسے میں تو پھر آپ مس فٹ نظر آتے ہیں۔ وہ ونڈر بوائے کون ہوگا؟ ٹسوری صاحب کل ہی کہہ چکے ہیں کہ اس کی بڑی سہولت کاری ہو رہی ہے عمران خان کی جیل کے اندر۔ عوام کے لیے تو ونڈر بوائے ایک ہی ہے، لیکن حکومت کی متبادل کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ونڈر بوائے کون نظر آتا ہے اور کیا ہوتا ہے، یہ آنے والے ٹائم میں پتہ چلے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے۔